اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوبصورت انسان تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ قلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت داہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا اور سوچا کہ کتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے اور اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت داہیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے داہیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داہیہ قلبی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور میرے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا داہیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا داہیہ کیسا گناہ، بتاؤ۔ حضرت داہیہ قلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا اور اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کون؟ تو وہ بچی بولی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ داہیہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے اور یہ فرماتے جا رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے۔ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ قلبی کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ داہیہ نہ مارنا اسے، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا کہ بابا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ داہیہ قلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ بچی پوچھتی جا رہی تھی بابا ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا اور خاموش رہتا ہوں۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہیہ قلبی کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ اور گرمی میں سخت کام کر رہا ہے
तो उठकर मेरे पास आई, अपने गले में से जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहने लगी, बाबा आप इतनी धूप में काम क्यों कर रहे हैं? बाबा आप इस जगह को क्यों खोद रहे हो? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे फिर भी तरस ना आया। आखिरकार जब कब्र खोद ली गई तो मेरी बेटी मेरे पास आई, मैंने इसे धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत इसके ऊपर डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं कभी भी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और इसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म कर ली और बोली कि ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आपने फरमाया कि दाहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो कि मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आपने 3 मरतबा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी रोने लग गए और कहने लगे कि ऐ दाहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया कल्बी से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दाहिया की रो रो कर कोई हालत न रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम कहता है और फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, दाहिया को कह दें कि वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था, अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, इन्हें बड़ा किया, इनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में एक साथ हैं। नाज़रीन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की इसकी ये अहमियत है तो जिसने 3, 4 या 5 बेटियों की परवरिश की इसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, इन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है। ये बेटियां अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती हैं। अल्लाह ताला तमाम बेटियों की किस्मत अच्छी करे और इनको हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय कमेंट्स की सूरत में हम तक लाजमी पहुँचाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।